السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ہمارا یہ سفر جاری ہوئے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ اس 1 سال میں ہم نے آرام سے نورانی قاعدہ پڑھا اور آخری 3 پارے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم چوتھا پارہ پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح یہ سفر ہمارا جاری رہے گا جب تک ہم قرآن مجید مکمل نہیں کر لیتے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے ہمارے کلاس میں سب سے پہلے تجوید کے ساتھ ہر لفظ کو واضح کر کے سکھایا جائے گا، اس کے بعد قرات سکھائی جائے گی اور پھر آخر میں تجوید کا کوئی ایک قاعدہ جو آپ کے لیے مشکل ہو وہ سمجھایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 31 ہے، 31 سورۃ النجم، پارہ 27 27۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ۔ وَلِلَّهِ، لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ یاد رکھیں لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ واو والی زبر نہیں بلکہ لام کے نیچے زیر ہے اسے دیکھا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ما فی السماوات۔ کیا آپ تو نہیں ایسا پڑھتے؟ اگر آپ پڑھتے ہیں ایسا تو دیکھیں گے لکھا ہوا ہے ما فی السماوات، میم پہ بھی کھڑی زبر اور واو پہ بھی کھڑی زبر۔ وما فی الارض، زواد کو پر پڑھتے ہیں، را کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جب را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، لام زیر لی، اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں لی یجزی الذین، تو یہ غلط ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، لام زیر لی اس کی اتنی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ لیجزی الذین، یا مدہ ہے یہ اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم کھڑی زبر نہیں بنا سکتے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیجزی الذین، تھوڑا سا بھی لمبا کیا تو وہ زبر سے نکل جائے گا، تو یہاں پہ زبر ہے اس لیے ہم پڑھیں گے لیجزی الذین اساءوا۔ اچھا جی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ اس زبر کو آسا پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے ایسا ایسا، ٹھیک ہے۔ ہاں مد کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ مد جو ہے اچھی خاصی لمبی ہے، اس کو 4 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کر کے لے کے جانا ہے۔ کیسے؟ ایسا، آگے واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بما عملوا، الف مدہ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے۔ عین کے تلفظ کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے عین تو سیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ گزارا کر لیں گے چلو جی سیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو فوراً سیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس کو امیلو پڑھتے ہیں تو وہ بن جائے گا الف، حمزہ بن جائے گا۔ ہم اس کو کیا پڑھیں گے عمیلو، عامی، مخرج یہ ہے اس کو سیکھیں، عین زبر میرے ساتھ ساتھ پڑھے عمیلو عمیلو، ٹھیک ہے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، جیم کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ کلکلا کریں گے، کلکلا کہتے ہیں جھٹکے کو۔ یہ 5 حروف پہ ہوتا ہے۔ کون کون سے 5 حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ان پہ کلکلا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جیم پہ ساکن ہے تو ہم پڑھیں گے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، ٹھیک ہے۔ احسنوا بالحسنى، احسنوا، آپ نے نوٹس کیا ہا کیسے نکالا ہے؟ اسی طرح نکالنا ہے، یہ صرف
قاری حضرات کے لیے نہیں ہے یا قاریات کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ احسنوا واو مدہ بالحسنى الذین یجتنبون، پھر سے نون کو لمبا نہیں کرنا، لیکن یا مدہ ہے تو یا مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الذین یجتنبون، جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ جیم کے اوپر ساکن ہے۔ نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر بڑی زبر ہے۔ یجتنبون، ٹھیک ہے۔ کبائر الاسم، اچھا یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی یہ پیچھے بھی گزری ہے، اس مد کو خوب لمبا کرنا ہے، تقریباً 3 سے 4 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کرتے جائیں گے۔ کیسے؟ کبائر الاسم، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اچھا جی، اکثر لوگ یہ ہوتا ہے سا، اس کو لوگ پڑھتے ہیں سین والی آواز سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں سین میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، دیکھیں سین، جبکہ یہ ہے سا۔ اسمی، اسمی، اس کو ادا کرنا سیکھیں۔ کبائر الاسم والفواحش، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ والفواحش، حا کا متلفظ سیکھ لیں۔ الا اللمم، الا اللمم، یہ لفظ اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو سیکھ لیں۔ میم آخری ہم نے ساکن کیا ہے کیونکہ وقف ہم کر رہے ہیں، اگر وقف نہیں کریں گے تو میم پہ زبر پڑی جائے گی۔ تو جب آ جائے تو بہتر ہے کہ وقف کر لیں، اگر ملا کے پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے وقف کر لینا۔ جبکہ لا آ جائے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے لا، ادھر رکنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان ربک، ان ربک، نون پہ میں نے غنہ کیا ہے، آپ بھی نون پہ غنہ ادا کرنا سیکھ لیں۔ کیسے؟ ان، ٹھیک ہے، یہ وہ آواز ہوتی ہے جو ناک کی جڑ سے نکلتی ہے، اور یہ غنہ نون اور میم دونوں پہ ہوتا ہے جب یہ مشدد ہوں، یعنی جب ان کے اوپر شد ہو۔ یہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے نا، یہ جو 3 اوپر کنارے ہیں ان کو شد کہتے ہیں۔ ان ربک، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے۔ واسع المغفرہ، واسع، پھر سے عین کا دھیان رکھیں کیونکہ عین کا مخرج اکثر ہی غلط پڑھا جاتا ہے آج کی کلاس میں، بلکہ ابھی کے بھی آپ عین کا تلفظ درست پڑھنا سیکھیں۔ واسع، واسع، ٹھیک ہے، واسع، سوری واسع، میں دھیان نہیں دیا، واسع المغفرہ، غین کے تلفظ کے اوپر پھر سے فوکس کریں۔ مغفرہ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مغفرہ، یہ ہے مغفرہ، مغ، اچھا غین کو پر بھی پڑھتے ہیں۔ 7 ایسے حروف ہیں کہ وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ، نوٹ فرما لیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ٹھیک ہے۔ مغفرہ، هو أعلم بكم إذ أنشأكم، هو أعلم، أعلم، حمزہ اور عین دونوں کو جب اکٹھا نکالنا پڑے تو دونوں کی آواز نکالنی ہے، یہ نہیں کہ آپ پڑھ لیں عالم، غلط ہے، عالم غلط ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ أعلم، ٹھیک ہے۔ بكم اذ انشأکم من الارض، انشأ، اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی نئی آواز آ رہی ہے، یہ تو روز بتاتی ہوں میں کہ یہ اخوا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں اور غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد شین آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے، تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو کیسے چھپایا؟ انشأکم من الارض، میم ساکن کے بعد دوبارہ سے میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، اور یہ میم متحرک بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد متحرک میم آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ انشأکم من الارض، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔
ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، اگر اس کے نیچے زیر ہے پھر بھی اس کو پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي، پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہوا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے حروف اخفاء کیا ہوتا ہے؟ حروف اخفاء 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ وہ 15 حروف ہیں۔ جب کبھی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو اس صورت میں نون کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے۔ جن، اجنتوں فی بطونی، اچھا جی، نون کے اوپر شد آیا تو ہم نے یہاں پہ غنہ کیا ہے، اجنتوں فی بطونی، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے۔ امہاتکم، میم پہ بھی غنہ کیا ہے، نون پہ بھی غنہ کیا تھا، اور جب بھی نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے دونوں صورتوں میں غنہ لازم ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اچھا جی، کاف پہ شد ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، تُزَكُّوا، مد ہم نے ادا کی ہے، اس مد کی مقدار 2 حرکات 2 یا 2.5 حرکات الفات عربیہ ہے، یعنی کہ 5 حرکات عربیہ۔ تو اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 2 سیکنڈ تک تو ہم اسے ضرور لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے میں نے اخفاء کا قاعدہ ادا کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد فا حروف اخفاء میں سے آیا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیسے پڑھا ہے؟ انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اچھا اکثر لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے، پڑھتے ہیں ہوا، ایسے پڑھتے ہوا، ہوا نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ہوا، ہاپش ہو، واو زبر وا، ہوا، اعلم، پھر سے میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے، اور حمزہ اور عین دونوں کو ہم نے نکالنا ہے تو دونوں کو درست طریقے سے نکالنا ہے۔ کیسے؟ اعلم بمن اتقى۔ اب آپ نے دھیان دیا میں نے قاف کو موٹا کر کے پڑھا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں کہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں کسی بھی حالت میں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکن، مد، دو زبر، تنوین، کچھ بھی ہو۔ تو کیسے اس کو اگر غلط پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے بیما نتکا، وہ بن گیا باریک قاف، جبکہ یہاں پہ موٹا قاف ہے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ بیما نتقا۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، یہ آیت نمبر 32 یعنی کہ 32 بن رہی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں تجوید کے قاعدے کی طرف۔ کاپی والا کام ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے، یہ جو تجوید میں نے آپ کو پڑھائی ہے مکمل کاپی جو پچھلے تقریباً 2 ماہ سے چل رہی تھی، کل کی کلاس میں وہ مکمل ہوئی ہے۔ وہ تجوید اتنی سیکھنی بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے، باقی بہت ڈیپ میں بھی جا سکتے ہیں، کافی چیزیں اور بھی ہیں، لیکن آپ کو اس کلاس میں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو آپ کے لیے کرنی ضروری ہیں، وہ تجوید سکھائی جاتی ہے۔ باریکی، اس کو آپ باریکی سمجھتے ہوں گے، یہ مین تجوید ہے، یہ سمجھنی آپ کے لیے، سیکھنی سمجھنا ضروری ہے۔ تو چلیں آج ہم سیکھیں گے اخفاء کا قاعدہ، کیونکہ اخفاء کا قاعدہ 2-3 دفعہ آیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخفاء کیسے ہوتا ہے۔ اچھا جی، نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن آ جائے، جیسا کہ یہ ہے نون ساکن، ٹھیک ہے، جب نون کے اوپر ساکن آ جائے تو اسے کہتے ہیں نون ساکن، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اور نون تنوین کہتے ہیں کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں اور 2 پیش آ جائیں۔ یہ چیز تو آپ سیکھ لیں کیونکہ اس سے 4 بڑے بڑے تجوید کے قاعدے بنتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک قاعدے کی 2 اقسام ہیں، تو یہ سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نون ساکن والا کوئی حرف ہو، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں نون، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے تا، تو یہ ہو گیا اخفاء کا قاعدہ، یعنی کہ اس کو ہم پڑھیں گے تم، اسے کہتے ہیں اخفاء کا قاعدہ۔
یہاں پہ یہ قانون ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن تھا تو ہم نے پڑھا تم، اور یہاں پہ غنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غنہ بھی ہوتا ہے اور چھپانا بھی ہوتا ہے. غنہ رک جانے کو کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تم. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا. اب ہم دیکھتے ہیں تنوین کی مثال. جو حروف اخفا 15 ہیں وہ میں بھی آپ کو سارے لکھ کے دیتی ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائیں. جیسا کہ تنوین کی مثال غمراتن، ویسے ہی اس کو ہم پڑھیں گے غمراتن ساہون. یہ ہم نے پڑھا اخفا کے بغیر. ٹھیک ہے، غمراتن ساہون. اب ہم اس کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ غمراتن ساہون، کیونکہ یہ ہے ہمارے پاس تنوین کے بعد آ گیا سین حروف اخفا میں سے، تو اسی لیے ہم تنوین کی آواز کو چھپا دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. چھپائیں گے کیسے؟ غمراتن ساہون. یہ ہو گیا جناب اخفا کا قاعدہ. اخفا کیسے لکھتے ہیں؟ یہ ایسے، یہ اخفا کا قاعدہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف اخفا کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حروف اخفا کتنے ہیں. حروف اخفا جو ہیں وہ 15 ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال. یہ ہو گئے تا، سا، جیم، دال، زال. زا، سین، شین، صاد، زواد. پھر کیا ہے؟ طوا، زوا. ٹھیک ہے، فا، قاف، پتلا کاف، چھوٹا کاف، باریک کاف، سوری. یہ 15 حروف ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. چاہیں تو آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں اور چاہیں تو آپ ان کو یاد کر لیں. یہ یاد کر لیں، ابھی کے ابھی بیٹھ کے یاد کر لیں آپ. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں. پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تجوید کے نئے رول کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.